یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ اس وقت ہماری دائیں طرف جو دریا ہے یہ دریائے دجلہ ہے، یہ وہی دریا ہے جہاں سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال پرانی برات جو تھی، جو ڈوب چکی تھی، اس کشتی کو نکالا تھا۔ بغداد جو ہے یہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے بعد اسلام کا مرکز تھا۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ ہم مزارات کی قریب آ گئے ہیں اور یہ ایک احاطہ ہے جہاں بہت سارے مزارات ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک اصلاح کی، لوگوں کی تربیت فرمائی اور پھر 126 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اسلامی بھائیو، نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جب قبرستان کے قریب سے گزرتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا میں بھی ہمارے لیے بڑا شاندار میسج ہے، اس کا ذرا مطلب سوچیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تمہیں سلام ہو، اور تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ واقعی قبرستان سے گزر کر اگر ہمیں یہ خیال آ جائے
کہ یہ قبریں ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ ان قریب ہمارا بھی یہی ٹھکانہ ہوگا، کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اور دوسری بات جو بڑی خوبصورت بات ہے اور عقل مند امید ہے کہ اس کو جلدی سمجھ لیں گے، جب قبر والوں کو نبی پاک علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ یا اہل القبور میرے آقا فرمائیں، اور ہمیں بھی یہ سنت کے مطابق دعا پڑھنے کی سمجھے کہ تلقین ہے، ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ قبرستان کے قریب سے گزریں تو یہ دعا پڑھیں، تو عام مسلمانوں کی قبروں پر یا اہل القبور اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو انبیاء، اولیاء اور صحابہ کو ان کو یا کے ساتھ کیوں نہیں پکار سکتے؟ تو امید ہے کہ بات اور آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے۔ ہر گزرنے والا لمحہ کسی ایک عظیم ہستی کے قدموں میں حاضری کا موقع ملتا ہے۔ جس سلسلے سے ہمارا تعلق ہے، جس شجرے سے ہمارا تعلق ہے، کروڑوں قادری اس وقت ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سن رہے ہوں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کے مریدین دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ سب کے لیے بہت خوشی کا باعث ہے کہ آج ہم اپنے سلسلے کے دو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ کون سے بزرگ ہیں؟ پہلے آئیے وہ شعر پڑھتے ہیں جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، بہت سو کو زبانی بھی یاد ہوگا۔ آج اس شعر کا معنی بھی بتانا ہے اور کن ہستیوں کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ مل کر سب پڑھیں گے۔ بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں جنید با صفا کے واسطے، جند حق میں جنید با صفا۔ یہ کس معروف کا تذکرہ ہے؟ یہ کس سری کا تذکرہ ہے؟ یہ کس جنید کا تذکرہ ہے؟ سبحان اللہ، ایک ہی شعر میں ہمارے سلسلے کے تین بزرگوں کا خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا گیا۔ پہلے اس شعر کا مفہوم کیا ہے؟ یا اللہ عز و جل مجھے سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے طفیل نیکی اور بھلائی عطا فرما۔ بہر معروف و سری، اچھا پھر اور حضرت سیدنا سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واسطہ مجھے عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا دے۔ سیدنا جنید بغدادی کا واسطہ مجھے اپنے لشکر میں شامل فرما لے۔ کیا خوبصورت دعائیں ہیں۔ تو آج سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ
جو عظیم خلیفہ ہیں حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ہم قدموں میں حاضر ہیں. اور آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام سر الدین اور کنیت ابو الحسن ہے اور آپ سری سقطی کے نام سے مشہور ہیں. آپ کے والد گرامی کا نام حضرت مغلس رحمت اللہ تعالی علیہ تھا. آپ کی پیدائش 155 سنہ ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی. یعنی کتنا یہ پرانے بزرگ ہیں. آج ہم تقریباً 1438 میں اگر ہیں تو کم و بیش میرے میٹھے اسلامی بھائیوں 1350 سال پرانے یہ بزرگ ہیں جو آج ہم جن کے قدموں میں حاضر ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ رشتہ نہ پتا ہو کہ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا جنید بغدادی کے درمیان کیا رشتہ تھا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر بھی ہیں. یعنی حضرت جنید بغدادی ان کے بھانجے ہیں اور حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی ہیں. ایک بار حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا کوئی مرید بھی اپنے پیر سے آگے بڑھ سکتا ہے مرتبے کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جنید میرا مرید ہے مگر مرتبے میں یہ مجھ سے آگے ہے. تو یہ وہ بزرگوں کی باتیں ہیں, یہ وہ بزرگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا. آج ان بزرگوں کا تذکرہ بھی آپ کو سنانا ہے, ان کی کرامتیں بھی سنانی ہے, اللہ نے کس مرتبے پر انہیں فائز رکھا. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ابتدائے حال طریقت سے کچھ آگاہ فرمائیں, آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی, آپ اس مرتبے پر کیسے پہنچے؟ تو آپ کا کہنا ہے کہ ایک روز حضرت حبیب رائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر میری دکان سے ہوا. میں نے انہیں روٹی کے ٹکڑے تقسیم کیے تاکہ وہ فقراء میں تقسیم کر دیں. اس وقت انہوں نے مجھے یہ دعا دی, خدا تجھے نیکی کی توفیق دے. اسی دن سے اپنی دنیا کو سنوارنے کا خیال میرے دل سے جاتا رہا. آپ حضرت معروف کرخی کے مرید اور خلیفہ ہیں اور انہی سے علوم ظاہر اور باطن میں اکتساب فرمایا. اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ آپ کی دکاندار تھے آپ گری پڑی چیزیں جو کباڑ کا کام ہوتا ہے, سقطی کہتے ہیں جس کو آپ کہیں کباڑ کا کام کرنے والا یا پرانے چیزوں کو بیچنے والا, آپ کا نارملی یہ کام تھا. لیکن آپ کی دکان پر جب ایک اللہ والے آئے تو آپ نے ان کا احترام کیا, ادب کیا, تحفہ پیش کیا, ایک دعا لی, ایک نگاہ پڑی, اللہ نے سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ بنا دیا. آپ اسرار و رموز کے جاننے والے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اولیاء کرام کی فہرست میں بڑا اونچا مقام حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بھی جو ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا. آپ تو اپنے باغ کی رکھوالی کرنے والے ایک نوجوان تھے, مگر حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے باغ میں آئے تھے. آپ نے ادب سے انہیں بٹھایا, کھجور کا خوشہ پیش کیا اور آپ نے ان کی خدمت کی. حضرت ابراہیم کندوزی نے دعا سے بھی نوازا, اپنی جھولی میں سے ایک ٹکڑا نکال کر غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما دیا. معین الدین جو ہیں وہ غریب نواز بن گئے. اللہ کے ولی کی نگاہ پڑتی ہے تو مرتبہ کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ شعر سنا تو ہے, آج جاگتی تصویر ہمارے سامنے موجود ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بالخصوص جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں, سب کے لیے مدنی پھول ہے, نوجوانوں کے لیے زیادہ ضروری ہے بزرگوں کا ادب کریں. ہمارے سامنے اگر کوئی ہم سے بڑی عمر کا شخص آ جائے اس سے ادب سے پیش آئے. یہ نہ دیکھیں کہ اس کا ظاہری مرتبہ حلیہ کیسا ہے, پیسے کتنے ہیں, اسٹیٹس کیا ہے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. ہمیں ادب کا دامن تھامے رہنا ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا کیا کرامتیں ہیں سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کہ ایک مرتبہ ایک شرابی کو دیکھا کہ جو نشے کی حالت میں مدہوش پڑا ہوا تھا, اسے اور نشے ہی کی حالت میں اللہ اللہ بھی کہہ رہا تھا. آپ نے اس کا منہ پانی سے صاف کیا اور فرمایا کہ اس بے خبر کو خبر دو کہ کس پاک ذات کا نام ناپاک منہ سے لے رہا ہے. آپ کے جانے کے بعد شرابی ہوش میں آیا اور لوگوں نے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کی حالت میں زمانے کے ولی حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے اور تمہارا منہ دھو کر چلے گئے. شرابی یہ سن کر بہت ہی شرمندہ ہوا, شرم و ندامت سے رونے لگا اور اپنے نفس کو ملامت کر کے کہنے لگا, اے بے شرم, اب تو حضرت سری سقطی کو کس طرح منہ دکھائے گا, وہ تم کو اس حالت میں دیکھ کر چلے گئے ہیں. خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے.
رات میں سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ندائے غیبی سنی کہ اے سری سکتی، تم نے ہمارے لیے شرابی کا منہ دھویا تھا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے۔ اور جب حضرت نماز تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، لک ایٹ the revolution، تبدیلی دیکھیں۔ شام کو یہ کام ہوا ہے، رات اس نے توبہ کی ہے، آپ تہجد پڑھنے مسجد جاتے ہیں تو شرابی جو ہے وہ مسجد میں تہجد ادا کر رہا ہے۔ آپ نے اس شرابی سے کہا کہ تمہارے اندر یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو اس نے جواب دیا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، رات خواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو بتا دیا ہے۔ گویا وہ شرابی جو ہے توبہ کر کے وہ بھی ولایت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی یہ مقام پا لیتا ہے کہ دلوں کے حال جان رہا ہے۔ یہ بزرگوں کی صحبت ہے، یہ بزرگوں کی نگاہ ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بغداد معلیٰ میں موجود ہیں۔ غوث پاک کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ چور آیا تھا، چوری کرنے آیا تھا، آپ نے اس کو ابدال بنا دیا۔ آج ایک دل کو بڑی تسلی بھی ہے کہ ہم ان درباروں میں آئے ہیں جو شرابی کو ولی بنا دیتے ہیں، جو چور کو قطب اور ابدال بنا دیتے ہیں۔ ہم بھی تو ان کے غلام ہیں، ہم بھی تو ساری زندگی ان کا نام لیتے رہے ہیں، ہم ان کے سلسلے میں بھی شامل ہیں۔ ہم پر بھی نگاہ ضرور ہوگی، ہم پر بھی یہ کرم نوازی فرمائیں گے، ہمیں بھی اپنی برکتوں سے نوازیں گے، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم بھی اپنے دل میں اللہ نے چاہا تو ایک انقلاب پائیں گے، اللہ نے چاہا ہم بھی گناہوں سے بچ کر اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ان بزرگوں کے دربار پر آنے کی ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ان کے قدموں کی برکت سے ہم پر بھی بارش نور ہوگی، ہم پر بھی فیض کی برسات ہوگی۔ یاد رہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کریم ان مزارات کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی سیرت کے، آپ کے فرامین، آپ کی عاجزی اور انکساری، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ جو جنید بغدادی جیسے ولی کے پیر ہوں، مرتبہ کتنا بڑا ہوگا، مگر آپ کی جو ارشادات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ آپ کہتے ہیں، انکساری دیکھیں کہ میں ہر روز آئینہ دیکھتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ آپ ذرا غور کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ والے اتنا ڈرتے اللہ سے، جو گناہ نہیں کرتے پھر بھی ڈرتے، اور ہم گناہ کر کر کے پھر بھی دلیری کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی دل میں خوف نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان بزرگوں کی سیرت کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور اپنی زندگی پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ان عظیم بزرگوں میں سے ہیں جو عاجزی اور انکساری کا پیکر، جن کی فرامین سنیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت، آئیے اس کے بارے میں بھی کچھ سن لیتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب وصیت آپ کی تھی، جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے تو میں آپ کی عیادت کو گیا، آپ کے پاس ہی ایک پنکھا پڑا ہوا تھا، میں نے اسے اٹھا لیا اور اسے جھلنے لگا، یعنی ہوا دینے لگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا جنید اسے رکھ دو، کیونکہ آگ ہوا سے زیادہ تیز اور روشن ہو جاتی ہے۔ یعنی دل میں عشق رسول کی ایک ایسی آگ تھی، ایک ایسا خوف خدا کی آگ سے وہ دل جل رہا تھا کہ پنکھا جلتے ہو جنید تو اس سے آگ اور بڑھ جاتی ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ اس وقت آپ کی کیا حالت ہے، آخری وقت ہے اللہ کے ولی کا، جملہ سنیے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت سری سکتی کہتے ہیں عبد مملوک لا یقدر علی شیء، یعنی وہ غلام جسے کسی کام کا اختیار نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ والے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کیا کرتے ہیں۔ آپ سے عرض کی گئی کہ حضور کچھ وصیت فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا مخلوق کی صحبت کی وجہ سے خالق عز و جل سے غافل نہ ہونا۔ آپ کا انتقال 13 رمضان المبارک 253 سنہ ہجری منگل کا دن تھا، صبح صادق کے وقت 98 برس کی عمر میں ہوا، اور آپ کا مزار بغداد معلیٰ میں مرجع خلائق ہے۔ رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے ہم گناہگاروں کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے۔ اور وہ جو شعر ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ایک بار پھر اختتام پر پڑھتے ہیں کہ اللہ ان بزرگوں کے صدقے یہ تمام برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، بہر معروف و سری معروف دے بے
خود سری جند حق میں جنید با صفا کے واسطے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مزید بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کے مناظر بھی آپ دیکھیں گے اور ان کی سیرت انہی کے قدموں سے سنتے رہیں گے. اب وقت ہے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں حاضری دینے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے. جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عراق مقدس کی حاضریوں کا سلسلہ جاری ہے. مختلف مزارات اولیاء کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مزارات اولیاء کی زیارت بھی ہو رہی ہے، علماء کرام کی زیارتیں بھی نصیب ہو رہی ہیں، مختلف شخصیات سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ الحاج اویس رضا قادری صاحب سے کل رات بھی ملاقات ہوئی. بڑا ہمارا ایک سفر بغداد میں ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے اور الحمدللہ آج پھر بغداد معلیٰ میں مبارک مزارات پر حاضری کا شرف ملا ہے. تو یہ جو شعر ابھی ہم نے پڑھا اس دوران اویس بھائی بھی تشریف لے آئے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اویس بھائی کے ساتھ مل کر انشاءاللہ شجرے کا یہ شعر مل کے پڑھ لیتے ہیں. اویس بھائی شکریہ. 21 سال پہلے ہماری حاضری ہوئی تھی، 21 سال پہلے، اور یہی مہینہ جنوری کا تھا. ہمارا یہ الحمدللہ نصیبہ ہے کہ آج ان کے قدموں میں ہم حاضر ہیں. کل الحمدللہ مجھے امیر اہل سنت کا ایک میسج ملا، تو انہوں نے مجھے خاص تاکید کی کہ میرا نام لے کر سلام عرض کرنا اور ہر جگہ پر یاد رکھنا. تو الحمدللہ میں نے یہاں بھی نام لے کر سلام عرض کیا اور دعائیں بھی کی ہیں. اللہ انہیں سایہ ان کا سلامت فرمائے. آئیے ان دو ہستیوں کا واسطہ دیتے ہوئے اور ان کے بھی مرشد کا واسطہ دیتے ہوئے کہ جہاں سے ہم ابھی ہو کے آئے ہیں، سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ ان کا واسطہ دے کر اعلیٰ کا شعر پڑھتے ہیں. بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری. بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری. جند حق میں گل چنے دے با صفا کے واسطے. جند حق میں گل چنے دے با صفا کے واسطے. یا اللہ یا رب کریم تمام کی حاضری قبول ہو. ہمارے ابی اہل سنت کی عمر میں یا اللہ درازی عطا فرما، درازی عطا فرما. ان کا سایہ سلامت فرما. تمام ہی علماء کرام مشاہد کا سایہ سلامت فرما. یا رب کریم ہم ہر حال میں رب کریم تیرا شاکر بننے کی توفیق عطا فرما. آپس میں محبتیں پیار اتحاد عطا فرما. دلوں سے بغض کینہ حسد نکالنے کی توفیق عطا فرما. ایک کر دے پروردگار، ایک کر دے، ایک کر دے. وہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، میرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے. اللہ تعالیٰ تمام کو سلامت رکھے، آپ کے مدنی چینل کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. اللہ فی امان. بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری. جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عظیم ہستی، وہ عظیم نام جس کی بات جب تک نہ ہو اولیاء کرام کا تذکرہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اگر اولیاء کرام کے نام لکھے جائیں، اولیاء کرام کی صفات لکھی جائیں، اولیاء کرام کی کیٹیگریز بیان کی جائیں، تو جب تک اس ہستی کا نام نہ لیا جائے بات مکمل نہیں ہوتی. آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے، میری مراد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ویسے بھی ان سے بڑی محبت اور بڑی انسیت ہے. کیوں کہ ہم ان کے سلسلے میں ہیں، ان کا نام بار بار لیتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں اپنے شجرے میں کرتے ہیں، اور ان کی جب سیرت پڑھتے ہیں تو وہ سیرت بھی بڑی انوکھی اور بڑی نرالی ہے. اللہ نے بڑا خاص انہیں مقام عطا فرمایا، اور اس وقت دل کی کیفیت بھی کچھ عجیب سی ہے کہ ایک ایسے دربار میں ایسی ہستی کے قدموں میں موجود ہیں. ہمارا یقین ہے کہ ان کی قبر منور پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور جہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو، بندہ اس کے قریب پہنچ جائے تو کچھ چھینٹے امید ہے کہ ہم پر بھی برس جائیں گے.
اپنے در پر آنے والوں کو یہ سخی کبھی خالی نہیں لوٹایا کرتے. تو جب اتنے دور سے ان کے مرید، ان کے چاہنے والے ان کے قدموں میں آئے ہیں تو ہمیں بڑی امید ہے کیسے خالی لوٹائے جائیں گے. ضرور جھولیاں بھری جائیں گی، ضرور مصیبتیں دور ہوں گی، اور ضرور جو تمنائیں لے کر آئے ہیں اللہ کی رحمت سے پوری ہوں گی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلے کچھ تعارف بیان کرتا ہوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت مبارکہ تقریباً 218 سنہ ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی. آپ کا نام جنید، نسبت بغدادی، کنیت ابو القاسم، اور کیسے کیسے القابات سے دنیا نے یوں سمجھے آپ کو اولیاء کرام اور علماء کرام نے ان کو القابات عطا کیے. سید الطائفہ، طاؤس العلماء، زجاج، لسان القوم. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت سیدنا محمد بن جنید شیشے کی تجارت کرتے تھے اور نہاوند کے رہنے والے تھے. حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ شروع میں آئینے کی تجارت کرتے تھے، اور اس وقت آپ کا معمول تھا کہ بلا ناغہ اپنی دکان پر تشریف لے جاتے اور پردہ گرا کر 400 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے. بہت سارے دکاندار، بہت سارے کاروباری افراد مجھے سن رہے ہوں گے، دکان پر جا کر بھی 400 نفل ادا کرنے ہیں، اور ہمارے کئی ایسے مسلمان ہیں جو دکان پر جا کر فرض نماز بھی قضا کر دیتے. کہتے کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں، کام کاج کا ٹائم ہوتا ہے، رات کو آ کر قضا کر لیتا ہوں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کو نہیں پتا، احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے. اگر بازار میں جائیں تو اب وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. ناپسندیدہ کیوں ہے؟ علماء نے اس کی شرح بیان کی. وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں ملاوٹ کی جاتی ہے، وہاں دھوکہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات بدنگاہی کے معاملات ہوتے ہیں. تو کاروبار ضرور کیجئے مگر حلال کیجئے، سچا کیجئے، اور دوران کاروبار بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نمازوں کی پابندی کیجئے. ممکن ہو تو اپنی دکان پر بیٹھ کر بھی ہم تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. یہ دکان پر پردہ گرا کر 400 نوافل جو ہے ادا کیا کرتے. خود فرماتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ 30 سال تک عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ اللہ کہا کرتے، اور اسی وضو سے صبح کی نماز ادا کیا کرتے. اے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اولیاء کرام کے چاہنے والوں، 30 سال تک ساری رات ذکر اللہ اور عشاء کے وضو سے فجر ادا کی جا رہی ہے. اور ہمارے بہت سارے مسلمانوں کی عشاء بھی قضا ہو جاتی ہے، فجر بھی قضا ہو جاتی ہے. رات گزرتی ہے مصروفیت میں، اللہ اللہ میں نہیں، فلموں ڈراموں میں، تاش کی گڈیوں میں، کیسینوز اور کلبز میں. غور کیجئے ہم کدھر راتیں گزار رہے ہیں. آج ان کے بازار پر آئے ہیں تو یہ سیکھیں نا کہ اللہ والے کس طرح راتیں گزارتے تھے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں 20 برس تک تکبیر اولا مجھ سے فوت نہیں ہوئی، اور نماز میں اگر دنیا کا خیال آ جاتا تو میں اس نماز کو دوبارہ ادا کرتا تھا، اور بہشت اور آخرت کا خیال آتا تو میں سجدہ سہو ادا کرتا. یعنی گویا یہ اللہ کی یاد میں گم ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور کوئی خیال دل میں گوارا نہ تھا. اور ایک آج ہماری نوازیں ہیں کہ کاروبار کے خیالات بھی ہیں، دنیا کے خیالات بھی ہیں، تکبیر اولا تو دور کی بات ہے، جماعت کی پابندی بھی نہیں ہے. اے اولیاء کرام کے چاہنے والوں، قدم جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے انہی کی سیرت بیان کرتے ہوئے آپ کو عرض کر رہا ہوں، آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، حتی المقدور با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ آپ کی سیرت پر مزید آگے بڑھا جائے، آپ کی زندگی کا ایک بڑا عجیب و غریب پہلو کتابوں میں ملتا ہے. اور یہ واقعہ کیا تھا کہ آپ کیسے اس مرتبہ پہنچے. یقیناً اس واقعے پر کچھ مورخین کا اختلاف بھی ہے، مگر کچھ مورخین نے اس واقعے کی تصدیق بھی کی ہے کہ آپ توبہ سے پہلے آپ ایک پہلوان تھے اور کشتی لڑا کرتے تھے. آپ کی پہلوانی کا شہرہ تھا. جس طرح آج ہمارے یہاں ہیوی ویٹ چیمپئن ہوتے ہیں، بڑی بڑی ریسلنگز ہوتی ہیں، تو آپ بادشاہ کے بڑے مقرب تھے اس زمانے کے، کیونکہ آپ اس کے دربار کے سب سے بڑے پہلوان تھے. تو بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو مقابلے میں ہرائے گا اسے بہت زیادہ انعام دیا جائے گا. لیکن کوئی پہلوان ہمت نہیں کرتا تھا. تو ایک بڑے دبلے پتلے سی شخصیت، ایک دبلا پتلا سا نوجوان، اس نے چیلنج کر دیا کہ میں جنید بغدادی سے لڑائی لڑوں گا. لوگوں نے بڑا مذاق بھی اڑایا، ایک طرف زمانے کا پہلوان، ایک طرف یہ کمزور سا نوجوان. پورے شہر میں شہرہ ہو گیا کہ جنید بغدادی کو کسی نے چیلنج کر دیا ہے. بہرحال لوگ جمع ہو گئے. حضرت جنید جو تھے پہلوان تھے، اب اپنی پہلوانی کے مناظر اور مظاہرہ کرنے کے لیے اس رنگ میں آ گئے. وہ نوجوان سامنے آ کر قریب
قریب آ کر کہتا ہے اے جنید میں سید زادہ ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے میرے بھوکے ہیں، اے جنید آج ہار کی ذلت برداشت کر لو، آج مجھے جتوا دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بروز قیامت میرے نانا جان سے تمہارے سر پر عزت کا تاج پہناؤں گا۔ کچھ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ سید زادوں کی تعظیم ان کے دل میں تھی، پہلوان ضرور تھے مگر عاشق رسول بھی تھے، دنیا دار ضرور تھے مگر دل میں اہل بیت کی محبت تھی۔ جب کانوں نے یہ سنا کہ ایک طرف تو زمانے کی عزت ہے، ایک طرف تو شہر میں میرا نام ہے کہ مجھ سے بڑا پہلوان کوئی نہیں، آج اس کمزور سے نوجوان سے ہار گیا تو دنیا کیا کہے گی، مذاق اڑایا جائے گا، مگر شہزادے کے، سید زادے کے وہ الفاظ کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ جنید میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بروز قیامت اپنے نانا جان سے تمہارے سر پر عزت کا تاج سجواؤں گا۔ اب یہ جب سننا تھا، حضرت جنید بغدادی بالکل بغیر کسی یوں سمجھیے داؤ پیچ کے اس سید زادے کے سامنے چت ہو گئے۔ پورے زمانے نے سید زادے کو کاندھے پر اٹھا لیا کہ اس نے جنید کو ہرا دیا، نوجوان تو بڑا کمزور ہے مگر زمانے کے پہلوان کو ہرا دیا۔ مگر جنید کی زبان پر، جنید کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایک عجیب سی تمانیت تھی، ایک عجیب سا سکون تھا۔ ارے ہارنے کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں مگر جنید نے ہار مان کر بھی ایک بہت بڑی جیت حاصل کر لی تھی۔ دل بڑا پرسکون تھا کہ آج کسی نے زمین پر میری پشت لگائی ہے تو کوئی اور نہیں، میرے آقا کی آل کا ایک شہزادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت جنید رات کو سوتے ہیں، کوئی منہ نہیں لگا رہا، کوئی حضرت جنید بغدادی کو قریب نہیں لا رہا، ہار کی باتیں ہو رہی ہیں، حضرت جنید بغدادی پھر بھی پرسکون ہیں۔ رات جا کر سب سوتے ہیں تو خواب میں کچھ اس طرح کی ندا آتی ہے، اے جنید تم نے ہمارے شہزادے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا ہے، آج سے ہم تمہیں وہ عزت عطا کرتے ہیں کہ زمانہ تمہیں اور تمہاری عزت کرے گا۔ اور آپ کو اسی رات ولایت عطا کر دی گئی اور صبح ہونے کی دیر تھی، پورے بغداد میں آپ کی ولایت کا شہرہ ہو گیا۔ آپ کی زندگی کا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ پھر اللہ نے آپ کو وہ عروج عطا کیا کہ آج اس در پر بڑے بڑے پہلوان آتے ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ آتے ہوں گے، بڑے بڑے عمراء آتے ہیں جن کے سامنے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، مگر وہ حضرت جنید بغدادی کے جب دربار میں آتے ہیں ان کے سر جھک جاتے ہیں، ان کے ہاتھ بند جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت شعر ہے نا، آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گر جاتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی خوشی میں انہوں نے گویا یہ ہار برداشت کی، اللہ نے یہ ولایت کا تاج انہیں عطا فرما دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے پہلو بڑے نرالے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے بڑی محبت کرتے، آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کبھی مرید کا درجہ بھی مرشد سے بلند ہو جاتا ہے؟ فرمایا بے شک جس طرح جنید میرا مرید ہے لیکن مراتب میں وہ مجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا کیا، آپ کا بیان، آپ کا واعظ پتہ ہے کیسا تھا؟ مدنی چینل کے ناظرین، جب آپ واعظ فرماتے تو ایک بار آپ نے بیان کیا، 40 افراد موجود تھے، 22 پر غشی طاری ہو گئی، 18 کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ کے بیان میں جنازے اٹھ جاتے تھے۔ یہ آپ کا مرتبہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک مرید سے خاص محبت فرماتے۔ لوگوں نے کہا آپ ایک ہی مرید پر توجہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کیا کہا کہ یہ مرید جو ہے ادب و عقل میں تم سب سے فائق ہے، تم نہیں جانتے اس کا مرتبہ کیا ہے۔ کہا چلو میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں۔ سارے مریدوں کو آپ نے ایک ایک مرغی عطا کی، فرمایا جاؤ ادھر جا کر اس مرغیوں کو ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے مرید آئے، مرغی ذبح کر کے لائے تھے، مگر وہ خاص مرید کہتا ہے حضور میں جس جگہ پہنچا بڑے مقامات تلاش کیے مگر کوئی ایسی جگہ نہ پائی جہاں اللہ کو دیکھنے والا نہ پایا۔ حضرت جنید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم لوگوں نے سن لیا، یہ اس کا خاص وصف ہے، اس لیے میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 27 رجب المرجب 297 سنہ ہجری یا 298 سنہ ہجری کو ہوا، اور آپ کا مزار بغداد معلیٰ میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، ہم سب کو ان کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اب ان دونوں بزرگوں کی بارگاہ میں جب ہم نے حاضری دی اس وقت اجتماعی دعا کی گئی تھی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مزید مقدس مقامات کی حاضری آپ کو بھی کرواتے چلے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اے رب کریم ہم گناہگاروں کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرما۔ اے رب کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اس مبارک جگہ پر آ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے رب کریم جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ اے رب کریم جو جس پریشانی میں ہے تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ اے اللہ آج ان مبارک ہستیوں کے قدموں میں حاضر ہیں، ان کا واسطہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، ہم سب کے کام سنوار دے، ہم سب کے بگڑے کام سدھار دے۔ اے رب کریم وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، عراق، شام، افغانستان اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں مولا غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان سب کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے، باصفا کے واسطے، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقدسہ۔